بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے کسی پہر جب لاہور کے گلشن راوی کی گلیوں میں خاموشی اترتی ہے تو ہوا کے ساتھ کبھی کبھی کوئی ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہو، اور میں احمد ہر رات اس آواز کو سنتا ہوں۔ کبھی لگتا ہے کوئی نام لے رہا ہے، میں چونک کر اٹھ بیٹھتا ہوں، مگر کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، بس ہوا، دیوار پر ٹنگی فاطمہ کی پرانی تصویر اور میری دھڑکنوں کی آواز۔ فاطمہ ایک ایسا نام جو میرے دل پر نقش ہے، مگر زندگی نے جیسے مجھ سے چھین لیا۔ یہ کہانی اس دن شروع ہوئی جب میرے چچا کا انتقال ہوا۔ چچا کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ۔ وہ عمر میں مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، مگر بچپن سے کچھ ذہنی طور پر کمزور تھی۔ لوگ اسے پاگل فاطمہ کہتے تھے۔ جب بھی وہ گلی سے میں نکلتی، بچے اس پر ہنستے، کوئی پتھر پھینکتا، کوئی مذاق اڑاتا، اور میں ہمیشہ اس سب پر تڑپ جاتا۔ میں اسے بچاتا اور وہ ہمیشہ ایک معصوم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، احمد بھائی آپ اچھے ہیں، سب برے ہیں۔ میں ہنس دیتا، مگر دل کے اندر کچھ چبھتا ضرور تھا۔ چچا کے مرنے کے بعد محلے والوں نے صاف کہا، فاطمہ کو پاگل خانے بھیج دو ورنہ مسئلے ہوں گے۔ امی نے بھی یہی کہا، مگر ابا خاموش رہے۔ اگلے دن ابا نے ایک فیصلہ سنایا، احمد تمہارا نکاح فاطمہ سے ہوگا۔ سب چونک گئے۔ امی نے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں، لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ ابا نے بس اتنا کہا، وہ یتیم ہے، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس پر انگلی اٹھائیں۔ احمد جوان ہے، فاطمہ ہماری امانت ہے۔ میں خاموش تھا، شاید دل میں ہلکی سی ہمدردی تھی، مگر خوف بھی۔ مگر جب نکاح ہوا اور میں نے فاطمہ کو دیکھا تو وہ اپنی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اب احمد بھائی میرے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں اب میں تمہارا ہوں، اور اس نے تالیاں بجا دی، بالکل ایک معصوم بچے کی طرح۔ زندگی نے ایک عجیب موڑ لیا۔ میں نے کوشش کی کہ فاطمہ خوش رہے۔ وہ کبھی تالیاں بجاتی، کبھی ہنستی، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے چلے جاتی، کبھی آ کر مجھ سے پوچھتی، احمد تم مجھ سے ناراض تو نہیں نا؟ میں کہتا، نہیں فاطمہ تم تو میری جان ہو، اور وہ خوشی سے ہنستے لگتی۔ میں اسے کھانا کھلاتا، وہ بڑی محبت سے میری طرف دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی تھی جو آج کی دنیا میں نایاب ہے۔ کبھی کبھی لگتا وہ پاگل نہیں بلکہ ہم سب پاگل ہیں جو دل سے محبت کرنا بھول گئے ہیں۔ ایک دن اس نے ضد کی، مجھے گڑیا لے کر دو۔ میں نے کہا، کل لے چلوں گا۔ وہ ناراض ہو گئی، نہیں ابھی لے کر دو۔ میں ہنس دیا، چلو ابھی چلتے ہیں۔ میں نے اس کا دوپٹہ سیدھا کیا، ہاتھ پکڑا اور اسے بازار لے گیا۔ وہ بچوں کی طرح تالیاں بجاتی رہی۔ کھلونوں کی دکان پر پہنچی تو وہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھتی۔ میں نے گڑیا پسند کی، وہ خوش ہو گئی، پھر کہا میں بس دیکھ کر آتی ہوں، اور وہ گلی میں آگے بڑھ گئی۔ میں نے بلایا، فاطمہ رک جاؤ، مگر وہ ہنستی ہوئی دوڑ گئی۔ میں پیچھے گیا، مگر وہ کہیں گم ہو گئی۔ میں نے پورا بازار چھان مارا، پولیس اسٹیشن، ہسپتال، حتیٰ کہ پاگل خانے تک، مگر فاطمہ نہ ملی۔ وہ ایسے غائب ہوئی جیسے ہوا اسے اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ امی کہتی رہی، بیٹا وہ چلی گئی، نصیب میں اتنا ہی تھا، مگر میں نے ہار نہ مانی۔ مہینے، سال، ہر دن میں نے کسی نہ کسی گلی میں فاطمہ کو تلاش کیا۔ کبھی کسی عورت کی آواز سن کر رک جاتا، کبھی کسی پاگل کو دیکھ کر دل کانپ جاتا کہ کہیں وہ فاطمہ تو نہیں۔ سال بیت گئے، میں نے شادی نہیں کی، میری مسکراہٹ مر چکی تھی۔ لوگ کہتے احمد تو پاگل ہو گیا ہے۔ میں مسکرا دیتا، ہاں شاید فاطمہ کے بعد میں بھی پاگل ہو گیا ہوں۔ پھر ایک دن زندگی نے ایک اور موڑ لیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ کمرے میں سفید روشنی تھی اور سامنے کھڑی ایک لیڈی ڈاکٹر۔ میں نے جیسے ہی اس کو طرف دیکھا، سانس رک گئی۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ۔ میں ہلکی آواز میں بولا، فاطمہ؟ ڈاکٹر چونک گئی، جی آپ کو یاد آیا کچھ؟ میں بے یقینی سے بولا، تم فاطمہ ہو نا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں مگر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں رو پڑا، الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے، میں تمہارا شوہر ہوں فاطمہ۔ فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے کچھ یاد نہیں، بس کبھی کبھی خواب آتا ہے، ایک شخص مجھے گڑیا دیتا ہے، پھر میں کہیں کھو جاتی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے، وہ خواب نہیں، وہ میرا ماضی ہے، میں نے تمہیں ڈھونڈنے میں زندگی گزار دی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، وقت جیسے ٹھہر گیا۔ پھر فاطمہ نے میری طرف دیکھا، احمد شاید رب نے ہمیں پھر ملایا، لیکن اس بار شفا دینے کے لیے۔ میں مسکرا دیا، ہاں فاطمہ تم نے مجھے روحانی شفا دی ہے، میں اب جان گیا ہوں محبت جسم نہیں روح سے ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد جب ہسپتال سے ڈسچارج ہوا، فاطمہ مجھے گیلری تک چھوڑنے آئی۔ ہوا میں خنکی تھی اور سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ احمد، اس نے کہا، میں آپ لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، شاید یہی میرا راستہ ہے، اگر رب چاہے تو ہم پھر ملیں گے اس دنیا میں جہاں کوئی بچھڑتا نہیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان بند ہو گئی، وہ مسکرائی اور چلی گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا،
ایک سفید بادل گزرا جیسے فاطمہ کی دعا، اور اس دن کے بعد میں نے فاطمہ کو دوبارہ نہیں دیکھا، مگر آج بھی جب ہوا چلتی ہے میں وہی آواز سنتا ہوں، احمد گڑیا لے کر دو نا، اور میری آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں فاطمہ اب کسی اور جہاں میں ہے، جہاں کوئی پاگل نہیں کہلاتا، جہاں محبت کو سمجھا جاتا ہے، اور شاید وہی کسی گوشے میں وہ اب بھی تالیاں بجاتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے، احمد بھائی آپ اچھے ہیں، سب برے ہیں۔